بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، 5 اگست کے بعد اب عمران خان نے 14 اگست کو احتجاج کی کال دی ہے۔ اگر 5 اگست کے احتجاج کو ذہن میں رکھیں تو 14 اگست کو کتنا بڑا اور امپیکٹفل ہوتا ہوا احتجاج نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا، عمران خان نے اعلان کیا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا، لیکن پی ٹی اے کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیسیژن کو ریوزٹ ہونا چاہیے۔ عمران خان کے فیصلے کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہے نا دلچسپ بات کہ اس وقت بانی چیئرمین تحریک انصاف یا پیٹرن ان چیف تحریک انصاف عمران خان، جن کے ارد گرد بیسکلی یہ پوری پارٹی ہے، صحیح، یعنی مائنس عمران خان تحریک انصاف کا تصور کوئی ہے نہیں۔ صحیح، ان کے بامقابلہ قائم مقام چیئرمین، یعنی ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا، اور قائم مقام چیئرمین کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا۔ جی، اور تحریک انصاف کے اندر بھی یہ گفتگو چل رہی ہے۔ اچھا، میں نے تحریک انصاف کے نا بہت سارے لوگوں سے اس معاملے میں گفتگو کی، اور جو اس کا حاصل اصول ہے نا وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آراء ہیں، مختلف ہیں، اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ عمران خان کی ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، آخر ایسا کیوں؟ صحیح، کیونکہ انتخابات کا مرحلہ تو ایسا ہے کہ جس سے ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور تحریک انصاف کو تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی چاہیے۔ صحیح، حلقوں میں اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رپورٹ ہو رہا ہوگا، موضوع بن رہے ہوں گے، تو دس از وٹ تحریک انصاف ہیز بین ڈوئنگ۔ جی، اور یہ ان کا ایک بڑا زبردست طریقہ کار رہا کہ وہ خبروں میں رہتے ہیں، ٹاک آف دا ٹاؤن ہوتے ہیں، سوشل میڈیا گرم رہتا ہے، ایک ماحول بنا رہتا ہے۔ تو جب آپ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے تو یہ تو آپ واک اوور دے رہے ہیں نا، خالی چھوڑ رہے ہیں حلقے۔ تو جو اس وقت تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع ہیں، ان کے پاس سے آنے والی گفتگو بڑی دلچسپ ہے، اچھا، اور ایک لانچنگ ہے جس کو ممکنہ طور پہ اوائڈ کرنے کے لیے عمران خان نے یہ ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے، ایک متبادل کی لانچنگ کو روکنے کے لیے۔ لیکن پہلے آ جائیں 14 اگست پہ۔ جی، 5 اگست کا جو احتجاج ہے اس پر تحریک انصاف جتنا بھی کلیم کرے کہ وہ بہترین احتجاج تھا، تحریک انصاف کے کمپیریزن میں، تحریک انصاف کے ساتھ موازنے میں، اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں نا، 5 اگست اتنا امپیکٹفل احتجاج نہیں تھا، اور لوگوں کی تعداد لیڈر لیس ضرور تھی، سکیٹرڈ تھی، لیکن جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آنا ہو ویسا احتجاج تو یہ نہیں تھا۔ لیکن 14 اگست کا احتجاج اس سے بہت مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیں 3.5 سال سے ہم اس تمام تحریک کو یا اس ایجیٹیشن کو، اس پولیٹیکل ٹرموائل کو کور کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، جو عوامی سطح کے اوپر جائیں تو اوور ویلمنگ میجورٹی، آپ بازار میں نکل جائیں، کسی گلی میں چلے جائیں، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ تھڑے ہوئے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی گفتگو سن لیں، نکس اینڈ کارنرز کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی گفتگو سن لیں، آپ ہوٹلز کے اوپر، چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی گفتگو سن لیں، آپ جا کے ریڑھی بانوں کا انٹرویو کرنا شروع کر دیں، آپ چنگچی والوں سے پوچھنا شروع کر دیں، آپ تانگے والوں سے پوچھنا شروع کر دیں، آپ مزدوروں سے پوچھنا شروع کر دیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں، جو موجودہ حکومت ہے وہ تو اشیر بھی نہیں ہے تحریک انصاف کا۔ صحیح، اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے، لیکن لوگوں کے باہر نہ نکلنے کا، ایک میسو نمبر میں باہر نہ نکلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں جو بہت سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، تو ہم ان کی ڈیٹیلز میں جانے گا، یعنی کہ اس میں مین فیکٹرز کیا ہے کہ جو لیڈرشپ کرائسس ہے، جو باہر موجود لیڈرشپ ہے، وہ اتنا کچھ کر چکی ہے، اتنے کانڈ کر چکی ہے کہ ان کے اوپر جو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے عوام کا، کہ یہ آخر میں آ کے کچھ ایسا کریں گے، یہ بھاگ جائیں گے، یہ چھوڑ دیں گے، یہ خود نہیں پہنچیں گے، یا یہ کمپرومائزڈ ہیں، یا یہ بکے ہوئے ہیں، یہ جو تاثر بنا ہے، اس تاثر کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ بد دل ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جو 14 اگست کی کال دی ہے، میرا خیال ہے اس کے پیچھے بنیادی طور پر جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے یا تحریک انصاف کا، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو لوگ سب سے زیادہ نکلے 3.5 سال میں، وہ ایک دن ایسا تھا جس دن تقریباً تمام جو ان کے سپورٹرز تھے وہ باہر نکلے، وہ تھا 8 فروری کا دن۔ بالکل 8 فروری 2024 کو، تو اس دن کیا مختلف تھا؟ اس دن مختلف یہ تھا کہ اس دن لوگوں کے باہر نکلنے پہ قدغن نہیں تھی، اور کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ نون لیگ کے کیمپ کے باہر لائن میں کھڑا ہوا یہ شخص اندر جا کر پرچی بے شک یہاں سے بنوائے گا، اندر جا کے سٹیمپ کس کو لگائے گا۔
لہٰذا لوگ نکل رہے تھے, ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, انہوں نے تو بندوبست کیا ہوا تھا, انہوں نے تو میک شور کیا ہوا تھا, انٹرنیٹ بند کیا ہوا تھا, ٹیلی فون سروس جو ہے وہ ڈاؤن تھی. آپ کا یاد ہوگا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ تھا نہیں, پروپوزر سیکنڈرز کے ساتھ کیا ہوا تھا, ٹیئر 1 2 3 تقریباً سب غائب. سارا کچھ جو ہے وہ مینج ہونے کے بعد 8 فروری کو کھلی چھوٹ تھی لوگوں کے باہر نکلنے کی, پھر لوگ نکلے. ادھر سوشل میڈیا آلریڈی لوگوں تک پہنچا چکا تھا. تو وہ جو لوگ باہر زیادہ تعداد میں نکلے تھے وہ اس دن نکلے تھے جس دن اجازت تھی, جس دن پکڑ دھکڑ نہیں تھی, جس دن کنٹینر نہیں تھے, جس دن ظاہر ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا, وہ ملیٹنٹ جماعت تو نہیں ہے نا کہ وہ باہر نکل کے وہ لڑائی کرے گی اور لڑائی کر کے وہ جناب جس طرح گنڈا پور کہتے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے. تو 14 اگست کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس پہ پورے ملک میں لوگ باہر نکلتے ہیں جی, اور ان کی ظاہر ہے کہ مختلف سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں. نون لیگ کے حامی بھی باہر نکلتے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی, دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی, اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی, وہ سارے باہر نکلتے ہیں. تو اس دن باہر نکلنے کی آزادی ہوگی. صحیح, یہ نہیں ہوگا کہ آپ فلاں جگہ جو ہے وہ نو گو ایریا ہے, آپ مری روڈ راولپنڈی ہم پچھلے 2-3 سال اگست کی 14 اگست کی رات کو دیکھ چکے ہیں. تو اب آپ جائیں اور جا کر ذرا پنڈی میں چیک تو کریں, جو سٹالز لگے ہوئے ہیں جھنڈوں کے, ان سے جا کے پوچھیں آپ کے پاس پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے کون سی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا ہے. تو کچھ ہیں جو تھوڑا سا گھبرا جائیں گے, جج کریں گے, دیکھیں گے کہ یہ کوئی سرکاری کسی محکمے کا کوئی اس کا بندہ تو نہیں ہے, کوئی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا, انتظامیہ کا بندہ تو نہیں ہے. اگر وہ اسے شور ہو جائے گا, وہ آپ کو اٹھا کے لا کے دے گا, بھائی ہمارے پاس تو صرف بکتا ہے, کیونکہ یہ ہے وہ کاروباری پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے رکھے ہوئے. وہ جو بیچنے والے ہیں ان کی سیاسی وابستگی نہیں ہے. لیکن آپ چلے جائیں اسٹال پہ, آپ کو مختلف اسٹالز پہ آپ کو ایک آدھی جگہوں پہ آپ کو فلسطین کا جھنڈا بھی نظر آئے گا, پاکستان کا, آزاد کشمیر کا, اور پی ٹی آئی کا. یہ جھنڈے ہیں جو اس وقت بک رہے ہیں. اب وہ کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, بھائی آپ جائیں, آپ اپنی سیاسی جماعتوں میں پرنٹ کروا کے رکھ لیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ آن گراؤنڈ جا کر دیکھ لیں. اور آئی ایم شیور کہ اگر یہ پنڈی میں یہ صورتحال ہے کہ مختلف ہر سٹال پر نہیں لیکن مختلف سٹال پر مانگنے پر وہ آپ کو لیفٹ رائٹ سے اپنا جہاں سٹاک رکھا ہوتا ہے اس میں سے نکال کے دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا, کیونکہ ان کا بکتا ہے. لہٰذا یہی صورتحال ہے, آئی ایم شیور کہ پھر شاید لاہور میں بھی ہوگی, شاید کراچی میں بھی ہوگی. وہاں کا تو میں آن گراؤنڈ تو واقف نہیں ہوں اس بات سے. جی, تو یہ ہے صورتحال. تو 14 اگست ٹیکنیکلی جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن احتجاج کے کامیاب ہونے کے امکانات اور چانسز زیادہ ہیں. اب آ جائیں آپ اس بات پہ کہ عمران خان صاحب نے اس کے لیے پلان کیا دیا ہے, اور عمران خان کا جو ٹویٹ ہے اس ٹویٹ میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. پہلے ذرا کوئکلی گو تھرو کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ الیکشن نہ لڑنے میں کے معاملے پر گفتگو کیوں کی ہے, ان کی بنیاد کیا ہے. اس کے فیور میں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ کی پارٹی کے اوپر اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر قدغن ہے, جلسے جلوسوں پر قدغن ہے. جب الیکشن ہوگا تو ایک ماحول ضرور بنے گا. آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو بھی خبر بنے گی, ماحول بنے گا. دے دی جاتی ہے تو آپ جلسہ کر کے ماحول بنا لیں گے. کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت ملتی ہے تو بھی, نہ ملے تو بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. اور پھر آپ کا لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی, ڈور ٹو ڈور جانا, میدان خالی چھوڑنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے. پھر تحریک انصاف تو وہ کھلا گراؤنڈ دے دے گی ان کو, اور وہ اپنی جو میجورٹی پورا کرنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ سنگل ہینڈڈلی وداؤٹ پیپلز پارٹی کہ اس بیساکھی سے بھی جان چھڑا دی جائے, اپنے نمبر پورے کر لے گی. تو یہ ہے اس کے فیور میں دلائل. عمران خان کیا کہتے ہیں, اور عمران خان نے بیسیکلی جو ٹویٹ کیا اس میں ذرا بہت ساری باتیں کی ہیں 14 اگست کے حوالے سے, میں ساری جو ہے وہ کوئکلی ریڈ تھرو کر دیتا ہوں. لیکن ایک بات بڑی واضح نظر آ گئی کہ عمران خان نے کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میری جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے, خاص طور پر جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ریلیونٹ ہو گئے. صحیح, یعنی ریلیونٹ یہ تب ہوتا ہے جب ان کا ایک جو ایکچوئل اپوزیشن والا امپیکٹ بڑا پاورفل, 1.5 سال تو ہو گیا, کچھ یا ان کو اجازت ملی بھی ہوتی ان کے پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد. ایز پارلیمنٹیرینز آپ جتنے پاورفل ہوتے ہیں آپ اتنے پاورفل ہوتے, یا یہ اس کور میں رہتے ہوئے عوام کے ساتھ
زیادہ بہتر کنیکٹیوٹی اور موبلائز کرنے کا کام کر سکتے ہیں. جب وہ نہیں کر رہے اور ان کے کمپرومائز ہونے کا تاثر ہے تو عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ irrelevant ہے. اب عمران خان اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اب میسیجنگ تھرو لیڈرشپ نہیں ہو رہی ہے, وہ عمران خان کی میسیجنگ ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہو رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب عمران خان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جتنے بھی وہ سبجیکٹس ہیں کہ جس کے اوپر ان کی پارٹی ان کو مشورہ مختلف دے رہی ہوتی ہے, عمران خان اپنی ڈائریکشن اس معاملے کے اوپر ڈائریکٹ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے. وہ معدنیات کا معاملہ ہو, وہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کا معاملہ ہو, وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا انایمبیگوس ٹرمز میں. صحیح. کیونکہ یہ ایک ایکسپیرینس جو ریسنٹلی ہوا ہے نا, جو بجٹ والا تھا, جی, اس بجٹ والے معاملے پہ بڑی کلیئر عمران خان کی انسٹرکشنز تھیں کہ بجٹ میرے سے ملاقات کے بغیر پاس نہیں ہوگا. اور اس کے لیے یہ سٹیپس بتائے تھے جو ان کی انسٹرکشنز والا گروپ ہے اس میں ڈالے گئے تھے, جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس میں سٹیپ یہ بتائے گئے تھے کہ آپ نے بجٹ سے پہلے میرے سے ملاقات کی درخواست کرنی ہے, وہ درخواست انٹرٹین نہیں ہوگی. نہ ہونے کی صورت میں آپ نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک قرارداد لے کے آنی ہے کہ ملاقات کے حوالے سے, کہ بجٹ ہم تب پاس کریں گے جب ہمارے لیڈر سے ملاقات کروائی جائے گی. اور قومی اسمبلی میں بھی قرارداد موو کرنی ہے. پھر تیسرا یہ کہا تھا کہ جب یہ بھی دونوں سٹیپس ہو جائیں گے آپ نے پشاور ہائی کورٹ رجوع کرنا ہے, اور پشاور ہائی کورٹ سے اس کے اوپر اجازت لینی ہے, اور پھر آپ نے سب نے اڈیالہ جیل کے باہر آنا ہے. تو تحریک انصاف نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, ان میں سے کسی پر عمل نہیں کیا, ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. وہ تحریک انصاف کو بیسیکلی جو عمران خان کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں نا, اس پہ مجھے یاد آ گیا کہ ساؤتھ پنجاب ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور ایک وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے وہاں پہ گزارا ہے. والد صاحب کی پوسٹنگ تھی تو ہم بھی وہیں پر تھے. تو ہمارے گھر میں ایک جو میڈ تھی کام کرنے والی, وہاں کے بازار میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سامان وغیرہ لانے کے لیے وہ خاتون جو ہے وہ جایا کرتی تھی. تو اماں جی نے یاد ہے مجھے کہ ایک مرتبہ اس کو کہا کہ کچھ چیزیں لانی ہیں, تو اس نے پوچھا کیا لانا ہے, تو اماں جی نے ان کو کہا کہ کلونجی لے آنا, ڈبے جو کچن میں رکھنے کے لیے مسالوں والے ڈبے ہوتے ہیں وہ, اور الائچی. اچھا. تو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آئی, تو اس سے پوچھا, وہ خالی ہاتھ تھی, اس سے پوچھا کہ کچھ نہیں لے کے آئی. اس نے کہا کہ کلونجی تے میں لائی نہیں, ڈبے تے میں کو لبے نہیں, الائچی تے میں بھول گئی. تو پی ٹی آئی کا معاملہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان جو بھی انسٹرکشنز دیتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ کرتے نہیں ہیں, ایک ان کو ملتی نہیں ہے, اور ایک یہ بھول جاتے ہیں. اس وقت تو صورتحال یہ ہوئی ہے نا. تو اب وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ میسیجنگ شروع ہو گئی ہے. اور یہ خان صاحب کا جو ہے نا وہ ٹویٹ کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ تحریک 14 اگست کا اہم ہے, اور پھر اس کے 14 اگست کو ایکسپلین کیا, پھر مافیا سے آزادی لینی ہے اس کو ایکسپلین کیا, پھر اپنی حالت اظہار بشرا بیگم کی حالت اظہار وہ بتائی, پھر ڈاکو ڈفر الائنس کا تذکرہ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ جناب بہادر قوموں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. پھر انہوں نے خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی کہ اس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہیں آپریشن, اور اے این پی کے ساتھ کیا ہوا, اے این پی ختم ہو گئی جس نے یہ حمایت کی تھی اس آپریشن کی. پھر انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا ہے ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا. ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا, لہٰذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں. ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں. ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا. آئین و قانون کی بحالی کے لیے پھر آگے انہوں نے کہا کہ وہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے, اب یہ جو ہے نا کہ ان کے عمل کو جائز قرار دینا ہوگا, ضمنی الیکشن میں حصہ لینا جو ہے وہ ہم اس کا حصہ بن جائیں گے. تو اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ کوشچن آتا ہے کہ جب آپ کا الیکشن چوری ہو گیا تھا تو آپ نے اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی آپ نے اپلائی کیا, آپ نے اسپیکر کے الیکشن میں بھی حصہ لیا, آپ نے وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی حصہ لیا, تو ظاہر ہے کہ وہ کیوں پھر آپ نے کیا تھا, وہ بھی تو آپ پھر اس سسٹم کو لیجیٹیمیسی فراہم کر رہے ہیں. یا تو آپ پہلے دن ہی, جو فواد چودھری اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو اصل تحریک چلانے کا وقت تھا 8 فروری کی رات,
صحیح. 9 فروری کے دن جب آپ کے الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں ان کو منور کیا جا رہا تھا. تو یو مسڈ دیٹ ٹرین. اب میں نے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں سے بات کی کہ تحریک انصاف کے کہ عمران خان کی اور کیا ممکنہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اس کے حق میں دلائل دینے والے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی ہوگی، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ چاہے جو بھی نتیجہ ہو لیکن آپ کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا موقع مل جائے گا. پھر لوگوں کو باہر نکلنے کی ظاہر ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو اجازت ہوگی نا، تو لوگ تو باہر نکلیں گے، نکل کے ووٹ ڈالیں گے، تو ایک آپ کا جو ایک موبلائزیشن کا کانسیپٹ ہے آپ وہ اچیو کر پائیں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں خاص طور پہ ان کا یہ عالم ہے کہ کارنر میٹنگز شروع ہو چکی ہیں. اچھا. عمر ایوب صاحب کے نااہل ہونے کے بعد تحریک انصاف کے کچھ لوگ لابی کر رہے ہیں کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. صحیح. مجھے ہونا چاہیے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان کا اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوگا. دے وانٹ کہ ایک ماحول بن جائے، لوگ ود ان پارلیمانی پارٹی مجھے سپورٹ کریں اور پھر وہ نام ویٹ کروا لیں عمران خان سے جا کے. صحیح. ٹھیک ہے. ایک تو یہ آپ اندازہ لگا لیں. پھر جو کمیٹیاں ہو رہی ہیں جن کے چیئرمین فار ایگزامپل صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کے تھے، پھر دیگر لوگ ہیں، پھر وہ مختلف ممبرز بھی تھے کمیٹی کے جو نااہل ہوئے ہیں، ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ان سزاؤں کے بعد. ان میں کون کون جائے گا اس کے لیے بھی لابنگ ہو رہی ہے. ایک ساؤتھ پنجاب کے لیڈر ہیں، وہ احتجاج وغیرہ میں تو پہنچتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے لیے خوب لابنگ کر رہے ہیں. یہ کارنر میٹنگز شروع ہوئی ہوئی ہیں. پھر دوسرا میں نے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان کے بہت قریب ہیں یا عمران خان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ممکنہ ریزنز کیا ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں بہت سارے ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری پارٹی نے بھی اور عمران خان نے بھی خاص طور پر یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہر وہ موقع کہ جس پہ ہماری پارٹی کو جیت کے باوجود اس کو شکست میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا ایک بینیفٹ یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہماری مظلومیت کا تاثر مزید کنسالیڈیٹ ہوتا ہے. صحیح. لیکن لوگ شکست کے بعد شکست یعنی کہ جو اناؤنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے بد دل بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو الیکشن ہوگا ضمنی الیکشن، عمران خان بلیوز کہ یہ کسی بھی صورت یعنی آپ 8 فروری اور پھر سمڑیال ان کو بھی بھول جائیں گے، ایسا الیکشن ہوگا. صحیح. یہ دس از اے تھاٹ پروسیس. اور دوسرا تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے یہ اس لیے بھی کیا ہے، اور تحریک انصاف کے اندر بھی ایک کنسنسس ہے کہ شاید ان الیکشنز میں پی ٹی آئی کا ایک ایسا بندہ جو اس وقت اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، جی، ایم این اے نہیں ہے، وہ اگر عمران خان ضمنی انتخابات میں چلے جاتے ہیں تو وہ الیکشن لڑے گا. صحیح. اور وہ الیکشن صرف لڑے گا نہیں، باقی سارے بے شک جیتیں یا ہاریں وہ ضرور جیتے گا. اور وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ایک امیدوار بھی ہوگا اور اس کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے ود ان دا پارٹی سپورٹ بھی ہوگی. اور وہ باہر ایک متبادل جو ہے کے طور پہ عمران خان کا متبادل ود ان پی ٹی آئی تو کوئی ہو نہیں سکتا نا، اس کے باوجود کہ ایک یہ جو بیسیکلی صورتحال جیسے چل رہی ہے کہ عمران خان جیل میں اور بس اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے. باہر والی ابھی جو لیڈرشپ ڈسکریڈٹ ہو گئی، ایک تھوڑا سا کریڈٹ والا بندہ جو ہے جس نے تھوڑی بہت ابھی برنٹ بھی سہ لیا ہے، وہ آ جائے اور وہ آ کے جناب اپوزیشن کو لیڈ کرے گا اور وہ وہاں پر موجود ہوگا. تو لہٰذا اس کو وہ نہ پہنچے اور دیگر لوگ جو شاید اس میں الیکشن میں حصہ لیں گے ان کو بھی جن کو ٹکٹس ملیں گے اس ٹکٹس کی وجہ سے ان حلقوں میں، کیونکہ ہر حلقے میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس تمام وقت میں قربانیاں دی ہیں، جن کے کاروبار کو تباہ ہوا ہے، کسی کے اوپر پرچے ہوئے ہیں، کسی فیملی کے ساتھ کچھ ہوا ہے. تو وہ جب پک اینڈ چوز ہوگا، باہر بیٹھے ہوئے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے اچھا نہیں فلاں کو ٹکٹ دے دو، پھر وہاں پر اس حلقے میں موجود اور لوگ جو ہیں وہ بددل ہوں گے، مایوس ہوں گے. تو ایک نئی لڑائی چھڑ جائے اور ایک متبادل جو ہے وہ لانچ ہو جائے. تو اس کے لیے ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ آپ نے
کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے. صحیح. کیونکہ وہ ریئلائزیشن پی ٹی آئی کے اندر یہ ہے کہ اس سسٹم کے پاس اصل چیز یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے. ساکھ کا مسئلہ ہے نا. جی. ورنہ تحریک انصاف بھی حکومت میں ہو اور ایسا اس وقت ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی فضا ہو, لیجیٹیمیسی کے بغیر کوئی بھی گورن نہیں کر سکتا. صحیح. وہ چاہے تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف کے اوپر اگر یہی کوسچن مارکس لگے ہوئے جو آج موجودہ حکومت پہ لگے ہوئے ہیں, وہ کتنا اچھا پرفارم کر لیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. فارم 47 کا تانا اور لوگوں کے پاس جا کے دیکھیں نا, یہ فیس بھی نہیں کر پاتے. تو یہ ملٹیپل وجوہات ہیں. بہرحال 14 اگست کا احتجاج آئی تھنک کہ وہ 5 اگست سے بہت بہتر ہوگا, اور آپ کو مختلف جگہوں پر ان کی ایکٹیویٹی اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو ماحول بنتا ہے نا, وہ بنتا ہوا نظر بھی آئے گا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.